بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں تے مترو، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں تے مترو، 3-4 اہم موضوعات کے گرد پاکستان کی سیاست گھوم رہی ہے۔ بازار سیاست میں تیزی اور اس میں مسلسل کشیدگی اور اس میں درجہ حرارت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب 4 مسائل اہم جو بازار سیاست، جس طرح میں نے کہا، وہ 4 مسائل ہیں کیا؟ وہ 4 اہم موضوعات کیا ہیں جس پہ اب پاکستان کی پوری سیاست جو ہے گھوم رہی ہے اور اسی کے گرد اسی کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو نیچے اوپر کرنے کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، جوڑ تو دکھائی دے رہا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف مقدمے، پرچے اور یہ دھمکیاں شمکیاں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ 4 اہم موضوع سجنوں تو مترو، ایک موضوع تو آرمی چیف کی تقرری ہے۔ اب بھلے انہوں نے یہ خود کہہ دیا امریکہ کے اندر دورے کے دوران کہ میں نہ ایکسٹینشن لوں گا اور نہ ہی اب میں مزید وقت اس میں اپنی گزارنا چاہتا ہوں، نئے آدمی کو موقع ملنا چاہیے، یعنی اب نئے آرمی چیف کی تقرری ہوگی، لیکن پھر بھی معاملات تو ابھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرا، لانگ مارچ، عمران خان کا لانگ مارچ کب ہوگا، کب نہیں ہوگا، کیا 16 کے بعد ہوگا، پہلے ہوگا، ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یہ سارے معاملات، یہ دوسرا موضوع ہے جس نے پاکستان کے بازار سیاست کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اب تیسرا اہم موضوع، نواز شریف کی وطن واپسی۔ اب بھی نواز شریف واپس کب آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، یہ سارے معاملات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب چوتھا موضوع، اہم موضوع، NRO قانون میں ترامیم اور اس کے ثمرات۔ اب اس میں بریتیاں بھی ہو رہی ہیں، رہائیاں مل رہی ہیں، مقدمات ختم بھی ہو رہے ہیں اور سارے معاملات، اور اسی سے آج شروع کرتے ہیں اپنے ویلاگ کو۔ اور اب سب لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو ریلیف مل گیا ہے۔ اب کہتے ہیں 2400 ارب روپے کے کرپشن کے مقدمات اس ترمیم کی وجہ سے ختم ہو گئے، اور 12 ارب روپے کے مقدمات صرف شریف برادران کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب تک جو ان کو ریلیف ملا تھا ان کو 12 ارب روپے کا حکومت کو جھٹکا لگا۔ اور آج شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت جس مقدمے میں ہوئی، ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا تھا، 16 ارب روپے کے لگ بھگ یہ مقدمہ منی لانڈرنگ کا تھا، جس میں بری کر دیا گیا ہے ان دونوں باپ بیٹوں کو۔ اب 2400 ارب روپے کے مقدمات جو ختم ہوئے ہیں، وہ سارے شریف برادران یا آصف زرداری کے تو نہیں ہیں، اب اور لوگ بھی ہیں۔ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کو چھوڑا جائے گا نہیں چھوڑا جائے گا؟ لیکن آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، 4 موضوعات، جس میں ایک موضوع یہ نیب ترامیم، جو اس میں جو ثمرات ملے ہیں، جس کو مریم نواز نے بھی پہلے سمیٹا، وہ اس کی روشنی میں ان کو پاسپورٹ میں ملا اور وہ لندن کی فضاؤں میں گھوم پھر رہی ہیں، اپنے والد محترم سے مل رہی ہیں۔ اب حمزہ اور شہباز شریف بھی ہو گئے۔ اب زرداری کا ایک مقدمہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سندھ میں منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سجنوں تو مترو، جب یہ حکومت نے نیب قانون میں ترمیم کی تھی تو اس وقت ہی نیب کے تو معاملات پر تو اسی وقت کٹ گئے، لیکن FIA نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اب ان مقدمات پر پیروی نہیں کریں گے، اور وہ ثابت بھی ہوا۔ اب یہ سارے معاملات، اور اب جو موضوع بحث ہے، یہ چوتھا ایشو، اس میں اب ان لوگوں کو تو ریلیف مل گیا۔ اب مسلم لیگ نون نے تو بڑے دنوں کے بعد مٹھائیاں بانٹی بھی، ڈھول ڈمکا بھی ہوا کچھ علاقوں کے اندر، اور خوشیاں بھی منائی گئیں، لیکن اب جب تک نواز شریف پاکستان واپس آ کر کے ان کی نااہلی بھی ختم نہیں ہوتی اور ان کے مقدمات بھی ختم نہیں ہوتے، اور تو اس وقت تک
تو یہ نیب ترامیم اور قانون کے ثمرات، یہ معاملات تو ڈسکس ہوتے ہی رہیں گے. جس طرح اسی سے ملا جلا مقدمہ سپریم کورٹ بھی سن رہی ہے، اور اس کی آج بھی سماعت ہوئی، اور بہت اہم سماعت ہوئی، اور بہت اہم ریمارکس آئے ان معزز ججز صاحبان کے جو یہ مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں. اب قانون کے طالب علم اور آئینی ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ترامیم جو ہوئی ہیں، اس پہ جو عدالت کے اندر جو مقدمات سنا جا رہا ہے، اس سے لگتا تو یہی ہے کہ 50-50 ہے، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ان ترامیم کو کالعدم قرار نہ دیا گیا تو پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اس لیے کہ جو 50 کروڑ سے کم بیچارے کرنے والے، کرپشن کرنے والے جن پہ مقدمات ہیں، وہ تو بیچارے جیلوں میں سریں گے. جو 50 کروڑ سے زیادہ جنہوں نے لوٹ مار کیا وہ عیاشیں کریں گے، موج مستیاں کریں گے، ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. یہ ایک تفریق پیدا ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ عمران خان کے بیانیوں کو مزید تقویت ملے گی کہ مسلم لیگ نون نے تو اقتدار ہی اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے لیا ہے، اور اقتدار لیا اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون کے لیے مسائل پیدا کرے گا. سوچو تو مترو، دوسرا اہم مسئلہ نواز شریف کی وطن واپسی کا ہے جو زیر بحث ہے. اب مسلم لیگ نون کے قائدین تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ بس آئے کہ آئے، نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا. کوئی کہتا ہے جی بریف کیس تیار کر لیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. لیکن میرا ریڈار مجھے یہ اطلاع کرتا ہے کہ میاں نواز شریف نے ابھی تک پاکستان آنے کا اپنے تئیں فیصلہ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک پنجاب کی حکومت مسلم لیگ نون کی نہیں ہوگی میں پاکستان آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اور بہت اہم جو قریبی مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کو انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت بنائی جائے پھر میں پاکستان آؤں گا. اور ساتھ ساتھ سنا ہے ایک شرط انہوں نے اور بھی رکھی ہوئی ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے تاکہ میں آؤں تو برابری کی بنیاد پہ الیکشن جو ہے لڑا جا سکے. وہ کہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت بہت کوشش کر رہی ہے، اور زیادہ امکانات بھی یہ ہیں کہ وہ شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، لیکن عمران خان کے ساتھ عوام ہے اور مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں لے جاتے ہیں. وہ کافی یہ قانونی جنگ شروع ہوئی ہے. لیکن نواز شریف کے معاملات میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ خود ابھی وہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مریم نواز بھی وہاں چلی گئی ہے. اب میں نے پہلے بھی ویلاگ میں کہا تھا اگر یہ سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت جو درخواست ہے اگر اس میں یہ نیب کے تمام ترامیم جو ہیں کالعدم قرار ہو جاتی ہیں تو ناظرین پھر ٹائم فش، پھر میاں نواز شریف اور مریم پاکستان نہیں آئیں گے. یہ میرا ریڈار بتاتا ہے. اور ہاں، اگر سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کے مطابق کو فیصلہ کر دیا، جس طرح اعتزاز حسن نے کہا ہے کہ جو کروا رہا ہے فیصلے عدالتوں سے ان کا بھی بتا دیا اور جن کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو بھی بتا دیا، اگر اس طرح کا فیصلہ ہوا تو پورے شان و شوکت سے مریم بھی آئے گی اپنے والد کے ساتھ اور نواز شریف صاحب بھی آئیں گے. یہ باتیں چل رہی. اب آرمی چیف کی تقرری کا بھی ایک معاملہ ہے، اس پہ بھی بحث مباحثہ ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا، ابھی تو قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی. حکومت نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا. اگر حکومت نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ ایکسٹینشن نہیں دینی تو پھر نئے آرمی چیف کی تقریر کا اعلان کی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تاخیر اعلان کر دینا چاہیے تاکہ معاملات کلیئر ہو جائیں. لیکن کہتے ہیں کہ وہ بھی ابھی مخمسے میں ہے. اس میں آصف زرداری اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں. اور یہ بیک گراؤنڈ میں یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ اعتزاز احسن نے جو کل گفتگو کی ہے اس کے پیچھے بھی آصف زرداری کا مائنڈ ہے. اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. لیکن آرمی چیف کا معاملہ یعنی یقیناً ابھی وہ ہے تو صحیح زیر گفتگو میں ہے. جو 4 موضوع ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور ایک موضوع لانگ مارچ کا. عمران خان اعلان کب کریں گے؟ جبکہ اسلامات تو سیل ہے.
کنٹینر بھی جا چکے ہیں اور کھندقیں بھی کھد گئی ہیں، ہر چیز، پولیس، فوج، اور یہاں تک کہ سندھ حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہماری فورسز، سندھ کی فورسز جو ہیں لانگ مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد جائیں گی اور اسلام آباد ان کو نہیں آنے دیا جائے گا، وفاقی حکومت کا ہم ساتھ دیں گے۔ اب ان کی تیاریاں بھی مکمل ہیں، پھر لانگ مارچ کا اعلان ہو کیوں نہیں رہا؟ میں نے اپنے ویلاگ میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران 16 اکتوبر کے ضمنی الیکشن چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائیں، لیکن آج ہی میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ یہ عمران خان 15 کو اعلان کر دیں گے کہ کس دن ہمیں لانگ مارچ کرنا ہے، تاکہ 16 کا الیکشن بھی ہو جائے گا اور لوگ تیاری بھی ہو جائیں گے، 3-4 دن میں وہ اس طرف چلے جائیں گے۔ اب عمران خان نے کیا تیاریاں کی ہیں وہ آپ کو ہم وقتاً جو ہے وہ بتاتے رہے ہیں، جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج عمران خان کا دورہ لاہور، اس میں انہوں نے 3-4 تقریب سے خطاب کیا ہے، مونس علائی سے بھی بات ہوئی ہے، اور جو ان کے وزیر داخلہ تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اپنی وزارت سے، اور آپ کو ہم نے کل اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ان پہ کیا انگلیاں اٹھ رہی تھی اور انہوں نے کیوں ریزائن کیا۔ اور اب نئی بات بھی یہ ہے کہ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو مشیر داخلہ بنا دیا گیا ہے، اور ان کا جو یہ عہدہ ہوگا وہ صوبائی وزیر کے برابر ہوگا۔ اب تک کی یہ معلومات ہیں اور یہ 4 اہم موضوع جو پاکستان کی سیاست کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔